مجھے سعودی عرب میں ایک عورت نے باڈی گارڈ رکھ لیا، جہاں بھی جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ روزانہ ایک سنسان گھر میں جاتی اور مجھے 2 گھنٹے باہر کھڑا رہنا پڑتا۔ ایک دن میں دل بڑا کر کے اس سعودی عورت کے پیچھے چلا گیا۔ جب اندر گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو اسے بہت اچھی اور ہمدرد خاتون سمجھتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے اس کے گھر گارڈ کی نوکری کر رہا تھا، اس کی گاڑی بھی چلاتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ 3 سال میں ایک بار بھی کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ اس قسم کی عورت نہیں ہو سکتی۔ میری عقل دنگ تھی۔ مجھے ابھی بھی یہ لگ رہا تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ 3 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا کسی کو جاننے کے لیے۔ مجھے ایک بار بھی کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ یہ عورت ایسا گھناؤنا کام بھی کر سکتی ہے۔ برقعے میں لپٹا ہوا اس کا وجود کل تک میری نظر میں کتنا پاکیزہ سا تھا۔ میں نے کبھی احتراماً اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج اپنی سوچ پر مجھے گھن آ رہی تھی۔ دل چاہا کہ یہ نوکری چھوڑ دوں۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور وہ دھوکہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے جس دوست نے وہاں بلایا تھا وہ میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اس کڑے وقت میں اس عورت نے ہی مجھے نوکری دی تھی، اور پچھلے 3 سال سے میں اسی کا کام کر رہا تھا۔ وہ ایک عربی عورت تھی، نہایت ہی دھیمے لہجے میں بات کرنے والی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے اس لہجے میں بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ عورت جو بھی کر رہی تھی وہ عمل اس عورت کا اپنا ہے۔ میں تو ملازمت پر مامور ہوں، اپنی محنت کی اجرت لیتا ہوں، پھر مجھے کیا لگے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ مجھے آنکھیں بند کر لینی چاہیے، کانوں پہ روئی ڈال لینی چاہیے، ہونٹ سی لینے چاہیے، ورنہ اگر میں نے اپنی ضمیر کی آواز سنی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا۔ میرے بچوں کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ میں پاکستان سے قرضہ لے کر سعودیہ آیا تھا۔ 3 سالوں میں آدھے سے زیادہ قرضہ اتار چکا تھا، اور 2 کمروں کا پکا مکان بھی میری بیوی خرید چکی تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ مجھے بھی اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہ میری ایک خود غرض سوچ تھی۔ میرا اندر چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم ظالم ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو وہ ہے جو غلط دیکھ کر اسے ہاتھ سے روکے گا، اگر ہاتھ سے نہ روک پائے تو زبان سے روکے گا، اور اتنی قوت نہ رکھے تو دل سے برا سمجھے گا، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں۔ میرے اندر سے کسی نے جواب دیا کہ تم تو ایمان کے آخری درجے سے بھی گر چکے ہو، کیونکہ میں اسے دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا تھا۔ بس میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیوی بچے نظر آ رہے تھے، جو میری نوکری چھوڑتے ہی فاقوں پر آ جاتے۔ پوری رات بڑی بے چینی میں گزری تھی، اور نہ ہی مجھے ایک پل نیند آئی، نہ میرے دل کو چین۔ میں آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے معصوم سی 8 سال کی بچی نظر آنے لگتی، چیخو پکار میرے کانوں میں سنائی دینے لگتی۔ میرا دل تڑپ سا جاتا۔ ایک روح لرزا دینے والا منظر تھا جو میں نے سنسان سے مکان میں دیکھا تھا۔ 3 سال سے میری میڈم روزانہ وہاں جاتی تھی اور مجھے باہر کھڑا کرتی تھی اور کہتی، میں 2 گھنٹے بعد واپس آؤں گی، خبردار جو تم میرے پیچھے آئے۔ یہ جملہ وہ اس لیے دہراتی کہ وہ جب بھی شاپنگ کرنے جاتی اور جب مجھے گاڑی کے پاس کھڑا کر کے جاتی اور کہتی، میں ابھی شاپنگ کر کے آتی ہوں، لیکن مجھے اس کا احساس ہوتا کہ اتنا سارا سامان کیسے اٹھائے گی، اس لیے میں ان کے پیچھے چلا جاتا اور ان کے شاپنگ بیگ خود اٹھانے لگتا۔ جب میں ان کے پاس آیا تھا تو 4 دن کا بھوکا پیاسا روٹی کے نوالے کی قدر کیا ہوتی ہے یہ میں نے یہاں آ کر دیکھا تھا۔ میرا دوست تو میرے سارے پیسے بٹور کے چلا گیا تھا۔ میرے پاس اس وقت اس کمرے کا کرایہ تک نہیں تھا جہاں میں رہتا تھا، اور نہ ہی جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی تھی۔ 4 دن میں بھوکا پیاسا سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ ایک روز سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس عورت کے گھر پر تھا، اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرا سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، سر میں درد بہت اٹھ رہی تھی۔
جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں کسی کوارٹر میں تھا۔ میرے پاس میرے جیسے ہی 2 ملازم لوگ کھڑے تھے۔ اس میڈم کے چوکیدار تھے۔ 3 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ میرا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک نہیں ہوا تھا کہ میں 3 دن بے ہوش رہتا، بلکہ میری بے ہوشی کی وجہ تھی بھوک۔ میں 4 دن سے بھوکا تھا، اس لیے گاڑی کی ذرا سی ٹکرانے پر بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں، وہ دونوں آدمی فون پر میڈم کو بتانے لگے کہ مجھے ہوش آ گیا ہے۔ وہ عورت کچھ ہی دیر میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگی۔ وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھی۔ ابھی بھی میرے سامنے پاؤں تک برقع اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے جب اپنی کمائی کا رونا اس کے سامنے رویا تو اس نے مجھے فوری نوکری پر رکھ لیا۔ 3 سالوں سے ہی وہ عورت روز میرے ساتھ اس سنسان علاقے میں آتی تھی۔ 2 گھنٹے اس گھر کے اندر جاتی اور 2 گھنٹے بعد نکل کر گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ یہ علاقہ شہر سے دور تھا۔ میں روز میڈم کو وہاں لے کر جاتا اور ہر بار مجھے وہ سختی سے منع کرتی کہ میرے پیچھے مت آنا۔ میں یہ سوچتا کہ یہ علاقہ بالکل سنسان سا ہے، آبادی سے بھی کوسوں دور ہے، آخر اس عورت کا یہاں رہتا کون ہے؟ میرے اندر کبھی کبھی یہ تجسس ہوتا کہ آخر اس غیر سنسان سے علاقے میں ایسا کون رہتا ہے جہاں یہ عورت روز 2 گھنٹے بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب لوگ ہوں جن کی وہ مالی مدد کرتی ہو۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ میں اس کے لیے کوئی غلط بات سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتحت کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج مجھے پتہ نہیں کیا سوچی کہ میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے کوئی تجسس کی بیماری نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میڈم مجھے روز منع کرتی ہیں، کیوں روکتی ہیں؟ کیا حرج ہے کہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ وہ 2-3 سالوں سے روز کس سے ملنے آتی ہیں؟ مجھے 100% یہی امید تھی کہ وہاں میری رحم دل میڈم کسی کی مدد ہی کر رہی ہوں گی، لیکن جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کچھ اور ہی منظر تھا۔ اس گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا، میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دروازہ پھلانگ کر اندر کی جانب کود گیا۔ بڑی احتیاط سے میں اندر کی جانب بڑھا تھا۔ باہر سے بے جان سا نظر آنے والا یہ گھر اندر سے صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہاں ایسا کیا خزانہ چھپا ہے جو پہرے دار بٹھائے گئے ہیں۔ میں نے اندر جانے سے خود کو روکے ہی رکھا کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ضرورت ہی کیا ہے کہ میں ایسا رسک لوں۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مین گیٹ کی طرف بڑھتا، ایک بچی کی چلانے کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ جہاں میں کھڑا تھا اسی دیوار کے اوپر ایک روشن دان سا بنا ہوا تھا۔ مجھے آواز وہیں سے آئی تھی، اسی روشن دان کی دوسری جانب سے، لیکن وہ دیوار خاصی اونچی تھی۔ میں آس پاس کچھ ایسا دیکھنے لگا جس کی مدد سے میں روشن دان سے دیکھ سکوں۔ وہاں لکڑی کے خالی بڑے سے باکس نظر آئے، جنہیں میں نے ایک کے اوپر ایک باکس رکھا اور اوپر چڑھ کر دیکھنے لگا۔ اس روشن دان کے اندر بہت سی چھوٹی عمر کی بچیاں تھیں، 10-12 سال کی، لیکن جو چیز مجھے دنگ کر گئی وہ سامنے کھڑی میری میڈم تھیں، جس نے ایک بچی کے بال بے دردی سے پکڑ رکھے تھے اور وہ بچی چلا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ جو روپ اپنی میڈم کا دیکھ رہا تھا وہ بہت شفاف تھا۔ وہ بڑے غصے سے اس معصوم سی بچی کو دیکھ رہی تھیں۔ میڈم نے بڑی بے دردی سے اس بچی کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ بیچاری بڑے زور سے گری تھی، روتے ہوئے میڈم کے سامنے معافیا مانگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اسے بے دردی سے پاؤں مار کر پیچھے کیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ پھر جو میرے کانوں نے سنا وہ سن کر تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ میں جلدی سے نیچے اتر آیا۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں باہر کا گیٹ پھلانگ کر گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا سر اس وقت بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے باہر آ جائے گا۔ میں اس قدر بدحواس تھا کہ اپنی حالت مجھے غیر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب میڈم باہر آئی تو ان کا ویسے ہی شفیق چہرہ تھا۔ کسی بھی غصے اور حیوانی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا، لیکن جس حقیقت سے میں آشنا ہو چکا تھا، میری بدحواسی بددستور مجھ پر قائم تھی۔ پہلی بار گاڑی چلاتے ہوئے 2 بار
گاڑی مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ میڈم مجھ سے کہنے لگیں، آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں ان سے کیا کہوں کہ میں نے آج کیا دیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، بس مجھے چکر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں بامشکل ان کے بنگلے تک پہنچا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں تم جا کر کوارٹر میں آرام کرو۔ میں سیدھا کوارٹر میں چلا گیا، لیکن آج میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ ہی رات بھر مجھے نیند آئی۔ اگلے روز جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ مجھے میڈم نے بلایا اور کہنے لگیں یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی LCD لگی ہوئی تھی جسے میڈم نے آن کیا اور مجھے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ٹی وی پر خود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کل کی میری ساری ویڈیو LCD پر چل رہی تھی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ میں نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں گے جو میری ہر حرکت نوٹ کر لیں گے۔ میڈم نے ویڈیو بند کر دی اور مجھ سے کہنے لگیں جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرا پیچھا مت کرنا تو پھر کیوں کیا؟ تمہیں یہ جاننا تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اب ہو گئی تمہیں تسلی؟ میں ان کے سامنے شرمندگی سے گردن جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگیں معاف میں کسی کو نہیں کرتی۔ اب تم میرا راز جان گئے ہو، اس لیے یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میڈم کا لہجہ بڑا سخت تھا، خوف سے میرا حلق خشک ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگیں اب تک تم انجان تھے، اس لیے میں نے کبھی تم سے وہ کام نہیں کروایا جو اپنے دوسرے بااعتماد ملازموں سے کرواتی تھی، لیکن اب تم میرے اشاروں پر چلو گے ورنہ میں تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر میری رنگت پھیکی سی پڑ گئی۔ میں ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم ہے اور میں یہ ظلم ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے انکار کرنے کی دیر تھی کہ میڈم نے اپنے دوسرے گارڈز بلائے اور انہیں اشارہ کیا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جائیں۔ انہوں نے مجھے وہاں لے جا کر بہت مارا اور اسی تہہ خانے میں بند کر دیا۔ جو ظلم وہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے تھے وہ میں نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ میری ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے ان دونوں گارڈز نے بہت مارا تھا۔ 3 دن تک مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا گیا، بس مجھے بے تحاشا مارا۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ آنکھیں بھی کھول پاتا۔ جب میڈم میرے پاس آئیں اور میرے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کر بڑی زور سے پکڑا، میرا حلق بری طرح سے شک ہو چکا تھا۔ میں پانی پانی پکارنے لگا۔ وہ عورت خباثت بھری ہنسی ہنسنے لگی، کہنے لگیں جب تک تم میرا کام کرنے کی حامی نہیں بھر لیتے تمہیں نہ پانی ملے گا اور نہ ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ میں اس وقت شدید پیاس کی وجہ سے شاید مر ہی جاتا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس مجھے پانی دے دیں۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا بڑا اذیت ناک عمل ہے۔ میں نے 3 دن اسی تہہ خانے میں ایسی جان لیوا اذیت کو سہا تھا۔ میری حامی بھرتے ہی میڈم اپنے گارڈ سے کہنے لگی کہ اسے پانی پلاؤ اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ کچھ ہی دیر میں میرے سامنے پانی کا جگ اور چاول کی پلیٹ رکھ دی گئی۔ مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا، لیکن کھانے کی خوشبو سونگھ کر مجھ میں ہمت آئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا جگ پکڑ کر منہ سے لگایا، لیکن میرا حلق اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ پانی کا پہلا گھونٹ بامشکل میرے اندر اترا تھا۔ میرے ہاتھ اس تہہ خانے میں لیٹنے کی وجہ سے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن میری بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھانے لگا۔ پیٹ کا دوزخ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، یہ میں نے بڑی بے بسی سے تسلیم کیا تھا۔ کھانا کھا کر میں بڑی گہری نیند سویا تھا۔ صبح مجھے اس تہہ خانے سے نکالا گیا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے۔ میرا جسم اب بھی درد سے چور تھا، زخم اب بھی میرے چہرے اور جسم پر موجود تھے۔ میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس میڈم نامی سفاک عورت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے طنزیہ کہنے لگیں اگر تم میری بات پہلے ہی مان جاتے تو اپنا یہ حشر نہ کرواتے۔ اب جاؤ اور وہی کام کرو جو تمہیں میرے وفادار بتائیں گے۔
میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس بار گاڑی میڈم کا کوئی اور ڈرائیور چلا رہا تھا۔ مجھے سنسان علاقے کے اسی گھر میں لے گیا۔ مجھے اندر جانے کا کہا گیا۔ میں گاڑی سے اتر کر اس گھر میں داخل ہوا۔ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا جہاں وہ بچیاں قید کی گئی تھیں۔ جب میں پہنچا تو بچیاں مجھے دیکھ کر سہم گئیں۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہاں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کون سا ان کا مسیحا بن کر آیا تھا؟ مجھے بھی ان پر جلاد بننے کا ہی حکم جاری ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے ایک بچی کو لے کر جانا تھا۔ اب میں ان سب کے چہرے غور سے دیکھنے لگا کہ کس لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروں۔ سب بچیاں بہت معصوم تھیں۔ میری روح تڑپ گئی۔ پاکستان میں میری بچی بھی ان بچیوں کی عمر کی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس لڑکی کا اس ظلم کے لیے انتخاب کروں۔ میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس اس عورت کے پاس تھے، اور اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو میں مارا جاتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور بند آنکھوں سے ہی میں نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ میں چند کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں اس لڑکی کو لے گیا۔ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی انکل مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ظلم مت کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے ہاتھوں کی گرفت دھیمی پڑ گئی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس معصوم نے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، لیکن اگر میں یہ ظلم نہ کرتا تو میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا۔ میں بھی مجبور تھا، لیکن اس بچی کی سسکیاں سن کر تو میری حالت بگڑنے لگی۔ وہ بالکل مظلوم سی تھی، پتہ نہیں کیوں یہاں لائی گئی تھی، یہاں کیسے پہنچی تھی، کیا کچھ اس بیچاری پر گزر چکا تھا جو آج ہونے جا رہا تھا۔ اس کے بعد تو شاید وہ مر جاتی۔ میں اس کو کمرے میں لے کر گیا جہاں ڈاکٹرز موجود تھے۔ اس کمرے کو آپریشن تھیٹر بنایا گیا تھا۔ وہاں ڈاکٹرز اور سرجن موجود تھے۔ وہ لوگ بچیوں کے گردے فروخت کرتے تھے اور باقی اعضاء مہنگے داموں بیچتے تھے۔ اس دن بھی روشن دان سے میں نے یہی دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر لٹا دوں۔ میں نے حکم کی پیروی کی تھی۔ وہ بچی بری طرح سے چلا رہی تھی کہ میں بھی اندر سے کانپ سا گیا، لیکن ڈاکٹر شاید بے دل تھے۔ انہوں نے اس بچی کو بے ہوشی کا ٹیکا لگایا اور کچھ ہی دیر بعد وہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کمرے سے باہر جانے کا کہا گیا۔ میں بے جان قدموں سے باہر آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا پیسہ سب کچھ ہے جس کے لیے ڈاکٹرز اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں؟ یہاں بڑے بڑے سرجن موجود ہیں جو دن میں تو لوگوں کی مسیحا بنتے ہیں، زندگی کی نوید سناتے ہیں، اور رات کو چند پیسوں کی خاطر اغوا شدہ لڑکیوں کے اعضاء نکال کر بیچتے ہیں۔ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا جس کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ میں بھی اسی گناہ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ میرے بچے آج کے بعد جو کچھ بھی کھائیں گے وہ معصوم بچیوں کے بکے ہوئے اعضاء کی روٹی ہوگی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے ظلم کروایا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرے دل میں ایک بہت بھاری بوجھ تھا۔ مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس بچی کا چہرہ گھومنے لگا جو شاید اب تک تو مر چکی ہوگی۔ میں صبح ہی خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر میرے وجود پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ میں کس ظلم میں ملوث ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ میرا رب مجھے کوئی رستہ دکھا دے۔ میں کہاں جاؤں؟ کیسے خود کو گناہ سے دور رکھ کر اپنی زندگی گزاروں؟ میں کافی دیر روتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ میں نے اٹھ کر آنسو پہنچے اور پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ ساری بات جا کر بتا دی۔ مجھے اب اپنے انجام کی فکر نہیں تھی۔ میں خود پولیس والوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ پولیس نے چاروں طرف اس گھر کو گھیر لیا تھا، پھر ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب ڈاکٹرز پکڑے جا چکے تھے۔ ان کی پوری ٹیم پولیس کی تحویل میں تھی، اور اب انہوں نے اس میڈم کے گھر پر بھی حملہ کر دیا اور وہ بھی پکڑی گئی۔ بہت سی بچیاں اس ظلم سے بچ گئی تھیں۔ ان معصوموں کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ حالانکہ میری نوکری چھوٹ گئی تھی، لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے کوئی راز ضرور تلاش کرے گا۔ روزی روٹی کا وعدہ اس رب نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مجھے پولیس والوں نے اس گروہ کو پکڑنے کا انعام دیا۔
مجھے ڈاکٹرز پر بھی افسوس تھا جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر کسی معصوم بچے کے پیٹ کو کاٹ کر ان کی اعضاء نکال کر بیچ رہے تھے۔ کیا ان کے ہاتھ کبھی یہ ظلم کرتے ہوئے نہیں کانپے ہوں گے؟ ظلم کو سہنا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس اولاد کی خاطر وہ یہ ظلم دوسروں پر کر رہے تھے، کیا قیامت کے روز وہ اولاد بچائے گی؟ میں نے بھی جو کیا وہ بہت بڑا رسک تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے میڈم کے گروہ کو پکڑوا کر ٹھیک کیا یا مجھے بھی دوسرے ڈاکٹرز کی طرح چپ کر کے کام کرتے رہنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔